ایک عرب عالم کا بھی ایک کلپ سامنے آیا, یہ جو سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث ہے, یہ اس پہ کلام ہے اس کی سند پہ. بس مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک عرب عالم کا ویڈیو آیا ہے کہ اس حدیث پہ کلام ہے. بھائی پورے عرب علماء میں صرف آپ کو یہ نظر آئے؟ ان سے بڑے بڑے عرب کے علماء جو مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں, بہت سارے اہل علم بھی, عوام بھی ان سے فتاویٰ پوچھتے ہیں, ان کا نام آپ کو کیوں نہیں یاد آیا؟ جیسے مثال کے طور پر شیخ البانی رحمہ اللہ, شیخ بن باز رحمہ اللہ. شیخ بن باز جو سعودی عرب کے مفتی تھے بہت بڑے, وہ کہتے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا چاہیے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, وہ بھی بہت بڑے عالم تھے سعودی عرب کے, وہ کہتے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا چاہیے. ایسے اور بھی بہت سارے اہل علم ہیں جو کہتے ہیں کہ عرب کے علماء, مطلب ایک بہت بڑی تعداد ہے عرب کے علماء کی جو کہتے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا چاہیے. تو آپ کو صرف یہی کیوں دکھے؟ یہ حضرت مغالطہ یہ دے رہے ہیں نا, یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پورا عرب, پورا سعودی عرب, سب کے سب جو ہے, سب کا مسلک یہ ہے کہ سینے پہ ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے. تو یہ سب سے پہلے یہ واضح ہونا چاہیے کہ جو عرب کے معتبر علماء جن کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یعنی شیخ بن باز رحم اللہ, شیخ ابن عثیمین رحم اللہ, یہ بہت بڑے علماء تھے, کبار علماء میں, عرب کے کبار علماء میں, وہ صراحت کر رہے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا چاہیے, یہ سنت ہے. تو یہ پوری بات کہنی چاہیے نا, صرف کسی آپ کے من کا کوئی کلپ نظر آ گیا اور آپ اس کو چلا کے اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پورے عرب میں جو ہے اس کی مخالفت ہو رہی ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی. آگے بڑھتے ہیں. اچھا ہاں, ایک اور چیز, مفتی صاحب کا جملہ آپ نے سنا ہوگا, انہوں نے کیا کہا اس پہ کلام ہے. مفتی صاحب نے کیا کہا کہ یہ جو سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث اس پہ کلام ہے. مفتی صاحب یہ ہر جگہ جو آپ ایسے چھوڑ جاتے ہیں نا, شوشا کلام ہے, کوئی بھی حدیث آپ کے خلاف اس پہ کلام ہے. بھائی کلام تو فقہ حنفی میں بھی ہے, بلکہ کلام تو آپ کے جو امام متبوع ہیں, جن کی آپ تقلید کرتے ہیں, ان پہ بھی ہے. کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ کلام نہیں ہے؟ بلکہ امام حنیفہ رحمہ اللہ پہ تو بہت زبردست کلام ہے. تو اگر کلام ہونے کی وجہ سے, صرف کلام ہونے کی وجہ سے کوئی چیز ریجیکٹ ہو جاتی ہے, تو پھر آپ اپنے امام صاحب کو بھی ریجیکٹ کر دیجیے, ان پہ بھی کلام ہے, فقہ حنفی پہ بھی کلام ہے. تو کلام ہونا, بھئی کلام سے کون بچ سکتا ہے؟ بہت بڑی بڑی شخصیتیں ہیں, بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں جن پہ کلام نہیں کسی نے کیا. وہ کلام معتبر ہے کہ نہیں یہ دیکھا جاتا ہے, اس کلام کی کیا حیثیت ہے. محض کلام ہونے کافی نہیں ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے والے حدیث پہ آپ کہتے ہیں کلام ہے. یہاں آپ نے اجماع کی بات نہیں کی, تھوڑا سا پیچھے رہ گئے. ہمت ہے تو یہاں بھی بولنا چاہیے کہ اس پر کلام ہونے میں اجماع ہے. آپ کو یہاں کلام چپ گیا, کلام پسند آ گیا کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے والے حدیث پہ کلام ہے. ارے مفتی صاحب وہ جو ناف کی نیچے والی حدیث ہے نا, اس پہ کلام ہی نہیں, اس کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے. سمجھ رہے؟ ہاں, اب یہاں شرم آتی بولتے ہوئے اجماع. آپ کہہ رہے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنے والے حدیث پہ کلام ہے. ارے بھیا جا کے کتابیں کھول کے دیکھو, جو ناف کے نیچے اب ہاتھ باندھنے والی حدیث ہے, اس پہ صرف کلام ہی نہیں ہے, اس کلام پر اجماع ہے, اتفاق ہے, اور کوئی محدث پیدا نہیں ہوا جس نے اس روایت کو صحیح قرار دیا. امام نووی رحمہ اللہ نے جو ہے شافعی ہیں اور محدث بھی ہیں, رجال کے ماہر بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے. تو سینے پہ ہاتھ باندھنے والی روایت پہ کیا کہتے ہیں بھائی, یہ مفتی صاحب کلام ہے. لیکن ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے حدیث پر جو اجماع ہے, اس کو کون بتائے گا بھائی, اس کو بتاؤ نا. اور صرف اس حدیث پر اجماع نہیں ہے, اس حدیث کی سند میں جو پرابلم ہے, جو کمی ہے, اس کمی جیسے عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی ہے سند کے راوی, اس راوی کے ضعیف ہونے پر بھی اجماع ہے, اس پر بھی جو اتفاق ہے. تو یہ آپ کی روایت کی حالت ہے جس کو آپ دلیل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کی روایت کے ضعیف ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے, سارے محدثین کا اجماع ہے. جو بالاجماع روایت ضعیف ہے اس پر آپ کی زبان نہیں کھل رہی ہے, اور وہ روایت کو آپ کہہ رہے ہیں کلام ہے. جو صحیح روایت ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے والی, جس کو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا, اور بھی کئی اہل علم نے صحیح قرار دیا, حد تک کہ خود حنفی دنیا نے صحیح قرار دیا. اس پر میری پوری مفصل کتاب ہے انوار البدر فی وضع دین الصدر, اس میں نے حنفی علماء کے حوالے دیے جنہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا. بلکہ پوری اس بر صغیر کی تاریخ میں ہندوستان پاکستان ملا کے دیکھیں, سب سے پہلے جس نے سینے پہ ہاتھ باندھنے پر کتاب لکھی ہے وہ ایک حنفی عالم ہے, اہل حدیث عالم نہیں ہے.
ایک حنفی عالم نے سب سے پہلے دنیا میں کتاب لکھی ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے. تو سینے پہ ہاتھ باندھنے پر بک جو سب سے پہلے چھپی ہے, لکھی گئی ہے, وہ سب سے پہلے لکھنے والا کوئی اہل حدیث نہیں, وہ حنفی ہے. اس نے اپنے مذہب کو غلط بتانے کے لیے کہ یہ جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جاتا ہے یہ حدیث کے خلاف ہے, اور حدیث یہ ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا چاہیے, اس کو بتانے کے لیے کتاب لکھی. یہ پوری تفصیلات آپ کو میری کتاب میں مل جائے گی, انوار البدر, پی ڈی ایف فری اپلوڈ ہے, آپ جا کے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. یہ ساری ڈیٹیل میں نے وہاں پہ دی ہے. آگے چلتے ہیں. وضع اليدين على الصدر فمكروه لا شك فيه والدليل على كراهته. رکتے ہیں. یہ انہوں نے بہت بڑی بات کہی دی. انہوں نے کہا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا یہ مکروہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی فقیہ اس طرح کی تعبیر جب استعمال کرتا نا کہ کوئی شک نہیں ہے, تو کوئی متفق علیہ دلیل ہو تب کہا جاتا نا کہ کوئی شک نہیں ہے. تو اصل میں یہ بھی تقلیدی جو ہے موقف ہے, نیچے پہ کیا کہتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا تقلیدی موقف ہے. اور یہ صاحب جو ہے اس مسئلے میں مقلد ہے, غالب مقلد ہے, اور اس طرح کی تعبیر استعمال کر رہے ہیں کہ اس کے مکروہ ہونے میں لا شک کا فی, کوئی شک نہیں ہے. یہ بہت بڑا تعصب ہے, بہت بڑی عصبیت ہے. یہ آپ جو ہے جیسے اور لوگ بات کرتے ہیں اس طرح بات کرتے سمجھ میں آتا ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کوئی شک نہیں, اس کے مکروہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس طرح کی تعبیر فقہی دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے. یعنی فقہی دنیا میں چاہے جو ہے فقہ حنفی ہو, چاہے فقہ مالکی ہو, چاہے فقہ شافعی ہو, فقہ حنبلی ہو, کہیں بھی آپ کو یہ تعبیر نہیں ملے گی کہ یہ مکروہ ہے, اس کے مکروہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس کی کیا ہونی چاہیے؟ اتنی بڑی بات جنہوں نے کہی تھی نا لا شک فی, اب اس کی دلیل ہونی چاہیے. کہاں سے دلیل ہونی چاہیے؟ یا تو قرآن سے دیں یا تو حدیث سے دیں, دلیل ہونی چاہیے. اب دلیل دیکھیے آگے کیا کہہ رہے ہیں, یعنی اس کے مکروہ ہونے میں کوئی شک نہیں, اس کی دلیل کیا ہے ذرا سنیں. والدليل على كراهته أن الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمناه على يسراه على صدره أنكره الأئمة كأحمد وغيره. بس یہ کہتے ہیں کہ دلیل کیا ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے, دلیل کیوں ہے, دلیل کیا ہے سینے پہ ہاتھ باندھنا مکروہ ہے. دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ اس بارے میں جو حدیث آئی ہے ائمہ نے اس کو منکر کہا ہے, یعنی اس پہ جو مفتی صاحب نے کہا نا کلام کیا ہے. اب بتائیے کہ اگر سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث پر ائمہ نے کلام کر دیا, اس کی وجہ سے سینے پہ ہاتھ باندھنے والا مسئلہ بلا کسی شک و شبہ کے مکروہ ہو گیا, اگر یہی طرز استدلال ہے تو مفتی صاحب ہمیں بتائیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی جو حدیث ہے اس پر تو اجماع ہو گیا کہ وہ ضعیف ہے. اس کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے, پھر تو اسے حرام ہونا چاہیے, کہ مکروہ ہے نہیں, حرام ہونا چاہیے اس کو. آپ سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس روایت پر ائمہ کا کلام ہے اس لیے یہ عمل مکروہ ہے, تو پھر اس عمل کو وہ عمل کیوں نہیں مکروہ ہے جس کے تعلق سے جو حدیث ہے یہ کلام ہی نہیں بلکہ اجماع ہے. تو یہ جو حنبلی طرز استدلال ہے ان کا, یہ جو چاہے یہ حنفی مقلد ہو چاہے حنبلی مقلد ہو, یہ دونوں جو ایک طرح کی بات کر رہے ہیں نا, ان دونوں سے میرا سوال ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث پر اگر ائمہ نے کلام کر دیا تو وہ مسئلہ ہی مکروہ ہو گیا, تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث پر کلام ہی نہیں اجماع ہے ائمہ نقد کا, اسے کتنا مکروہ ہونا چاہیے آپ لوگ سوچ کے بتائیں. آگے بڑھتے ہیں. وعلى فرض تسليم صحة الحديث وقبوله فنقول إن المراد بالصدر هنا ما قابل الظهر وليس المراد بالصدر ما قابل البطن, فيكون المراد بالصدر أي ما دون الصدر, ولذلك وردت عن السلف كراهية وضع اليدين على الصدر. یہاں پہ یہ تعویل کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس حدیث کو صحیح بھی مان لیں تو وہ تھوڑا سا پیٹ کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ مراد ہوگا, وہ اصل جو ہے سینہ مراد نہیں ہوگا. اگر یہ مان لیں کہ وہ حدیث صحیح ہے تو اس کی تعویل کریں گے. ارے بھیا تعویل کرنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے نا. آپ صدر کا ایک مفہوم متعین کر رہے ہیں کہ یہ نہیں یہ مراد ہے, تو اس کی تخصیص یا تعیین یا تحدید کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کون سی قرآن کی نص ہے, کون سی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نص ہے جس کی بنیاد پر آپ کسی کی جو ہے تعویل کریں گے کہ یہ نہیں یہ مراد ہے؟ تو ایک لفظ جو صریح ہے, ایسا نہیں کہ اجمال ہے, اس میں کسی طرح کی پیچیدگی ہے. علی الصدر حدیث میں علی الصدر پوری صراحت کے ساتھ آیا ہوا ہے.
حدیث میں وارد صریح الفاظ کی تعویل، صریح الفاظ کی کوئی مطلب جو ہے مجمل بات نہیں ہے، صریح بات کی آپ تعویل کریں، اس تعویل کے حق میں آپ کے پاس کیا دلیل وہ ہونی چاہیے. تو یہ مقلدین کی دنیا کوئی روایت لے کر آئے، صحیح روایت، جو جس سے اس کی جس کو بنیاد بنا کر کہیں کہ ہم اس کی تعویل کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. وضع اليدين على الصدر قالوا لأن الذي يصلي وقد وضع يديه على صدره هي صلاة اليهود. بس فالسنة أن یہ بڑی خطرناک، بہت ہی زہریلی بات، اور یہ حقیقت میں یہ تقلیدی گند ہے. یہ اس طرح کی بات کرنا کہ وہ یہود کی نماز ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنا کیا ہے؟ یہود، صلاۃ الیہود یہود کی نماز ہے. یعنی یہود لوگ اس طرح سے، یہودی اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں. تو مفتی صاحب آپ کیا کیجیے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھیے. یہودی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، آپ بیٹھ جائیے، آپ کھڑے ہی مت ہوئیے. اگر کوئی عمل حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، اس جیسا عمل کوئی اور کر رہا تو اس کے کرنے کی وجہ سے چھوڑ دیں گے؟ یہ جو حدیث ہے سنن ابی داؤد میں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے دین میں نہ ہو، جو آپ کو نہ سکھایا گیا ہو، آپ دوسروں کا کلچر اڈاپٹ کر رہے ہیں اور دوسروں کی باتیں کاپی کر رہے ہیں، تو یہ آپ ان کے ساتھ آپ کا تشبہ ہو رہا ہے. لیکن جو باتیں نبی نے بتا دی، جیسے داڑھی چھوڑ دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اب آپ کہیں کہ نہیں یہودی بھی ایسے داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے، اس کو ہم نہیں مانیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دائیں ہاتھ کو استعمال کرو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. یہودی بھی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے. اب آپ کیا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں گے؟ ہاں، آپ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں گے؟ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بائیں ہاتھ سے گندگی صاف کرو، پیشاب پیخانے کا مسئلہ ہے وہاں پہ بائیں ہاتھ استعمال کرو. یہودی بھی بائیں ہاتھ استعمال کرتا ہے، آپ دائیں ہاتھ استعمال کریں گے؟ کیجئے دائیں ہاتھ استعمال. یہ کون سا طرز استدلال ہے بھائی کہ اگر کوئی یہودی کام کر رہا ہے تو وہ غلط ہو جائے گا، ہم اس کی کاپی نہیں کر سکتے، ہم وہ کر ہی نہیں کر سکتے؟ بھائی آپ جب اللہ اس کے رسول نے کسی چیز کا حکم دیا تو پوری دنیا کرے، اسلام کا سب سے بڑا دشمن وہ کام کرے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. بات اپنی جگہ پر صحیح، مثال کو تو ایک سچی بات ہے. اب سچی بات کوئی اور بھی کہہ دے تو کیا آپ اس کو جھوٹ کہہ دو گے؟ اس کو چھوڑ دو گے؟ یہ کون سی منطق ہے بھائی کہ یہودی لوگ ایسے ہاتھ باندھے اس لیے وہ غلط ہے؟ یہودی ایک ہاتھ سے مصافحہ بھی کرتا ہے، یہودی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، یہودی بائیں ہاتھ سے گندگی صاف کرتا ہے. تو یہ سارے بات آپ الٹ دیں گے، یہودی کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھیں گے. تو یہ کوئی استدلال نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہوئی کہ یہودی ایسا کرتے ہیں اس لیے جو ہے ہم نہیں کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. فالسنة أن يكون دون الصدر وأكمل السنة أن يكون تحت السرة. اس لیے میرے بھائی جو صدیوں سے ہاں، متواتر ہاں، متداول، بس رکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سنت یہ ہے، مطلب بہتر یہ ہے کہ تحت السرہ، ناف کے نیچے جو ہے ہاتھ باندھا جائے. کہاں دلیل اس کی بھائی؟ سینے پہ ہاتھ باندھنے والی پر تو آپ نے کلام کہہ دیا، اس کو لاؤ اور کہا نا امت نے اجماع کیا ہے. الا فی اتفاق، اس کی حدیث کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے، یہ بتائیے نا. تو جس حدیث کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے اس کو پیش کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے، اور اس کو، اور جس روایت پر صرف کلام ہے اور اختلاف ہے، مختلف ہی ہے، اور محدثین نے تصحیح کی ہے، جو مستند ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس کی تصحیح کی ہے، کئی اہل علم نے اس کی تصحیح کی ہے، اس میں اگر کسی نے کلام کر دیا تو یہ مسئلہ مکروہ ہو گیا. تو جس حدیث پر امت نے اجماع کیا ہے اسے مکروہ سے آگے بڑھ کر ہونا چاہیے. لیکن وہ آپ لوگ کیوں نہیں کہہ رہے؟ یہ سمجھ سے باہر ہے. آگے بڑھتے ہیں. مفتی صاحب کیا تعلیق چڑھا رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائی جو صدیوں سے متواتر متداول مذاہب چلے آ رہے ہیں انہی میں سے کسی ایک کو فالو. دیکھیے یہ بات ختم ہو گیا. البتہ یہاں پہ ایک اور چیز کی وضاحت میں جوڑ دوں، وہ یہ کہ امام احمد رحمہ اللہ کے حوالے سے جو یہ نقل ہے بات کتابوں میں کہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کے خلاف تھے، تو حقیقت میں یہ بات نقل ہوئی ہے. لیکن یاد رہے کہ امام احمد رحمہ اللہ سے کئی باتیں ان کے مذہب میں نقل ہوئی. ان میں سے ایک بات کیا ہے؟ سینے پہ ہاتھ باندھنا بھی ہے. چنانچہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے فتح الباری صحیح بخاری کی شرح میں، اس میں امام ابن رجب حنبلی جو حنبلی ہیں، حنبلی عالم، انہوں نے سینے پہ ہاتھ باندھنے کا ایک قول امام احمد رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ بھی ایک روایت ہے امام احمد رحمہ اللہ سے. اور بلکہ خود جو ہے حنفی ائمہ نے بھی امام احمد رحمہ اللہ کی طرف یہ قول منسوب کیا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا ان سے، ان کی طرف جو ہے ان سے منقول ہے. یہ تفصیلات آپ کو میری کتاب میں مل جائے گی. تو امام احمد رحمہ اللہ کے حوالے سے جو یہ بات ملتی ہے نا کہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کے خلاف تھے، تو اس قول کے ساتھ ایک روایت کی طرف حوالہ ملتا ہے. روایت کی طرف حوالہ کیا کہ ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن تکفیر، اللہ نے تکفیر سے منع کیا. تو اس انداز کی جو روایت ہے نا، ایسی کوئی روایت جو ہے صحیح سند سے موجود نہیں ہے.
اس لیے اگر کسی ضعیف روایت پر غیر ثابت روایت پر کسی مسئلے کی بنیاد ہو تو اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. تو پہلی بات یہ کہ وہ روایت جس پر بنیاد بنا کے امام احمد رحمہ اللہ کا قول نقل کیا جاتا ہے، جس قول کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، ایسی کوئی صحیح روایت پائی نہیں جاتی ہے، اس لیے یہ قول غیر معتبر ہو گیا کیونکہ اس قول کے ساتھ دلیل نہیں ہے، مرسل قول، اس کی کوئی حیثیت نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ کسی حدیث میں آیا ہے کہ تکفیر سے منع کیا گیا ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے سے منع کیا گیا، لیکن اس حدیث میں جو امام محمد رحمہ اللہ کے حوالے سے قول کے ساتھ اٹیچ کر کے پیش کیا جاتا ہے، اس میں یہ تو نہیں ہے کہ نماز کے اندر سینے پہ ہاتھ باندھنے سے منع کیا گیا. بھائی کچھ لوگ کسی کی تعظیم کرتے ہیں یا کسی کے سامنے جھکتے ہیں تو سینے پہ ہاتھ باندھ کے جھکتے ہیں، تو وہ کیفیت ممنوع ہو سکتی ہے، وہ کیفیت. بلکہ بعض لغت کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے، المعجم الوسیط میں جلد 2 صفحہ 791 پہ لکھا ہوا ہے کہ تکفیر کا معنی یہ ہے کہ تعظیم کے لیے سینے پہ ہاتھ باندھ کے کسی کے سامنے جھکنا. تو یہ جو کیفیت ہے نا، کسی انسان کے سامنے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی جھکنا، یہ ممنوع ہو سکتی ہے نا. لیکن نماز میں اللہ کے سامنے آدمی کھڑا ہے اور وہاں سینے پہ ہاتھ باندھنا، وہ چیز کیسے غلط ہو جائے گی بھائی؟ اگر عام حالات میں انسانوں کے ساتھ تعامل اختیار کرتے ہوئے کسی چیز کو منع کیا گیا، جیسے دیکھیے تعظیم کے لیے کھڑے ہونے سے منع کیا گیا، صحیح حدیث موجود ہے کہ کسی شخص کی تعظیم کرتے ہوئے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو اب اس حدیث کو بنیاد بنا کے کیا ہم یہ کہیں گے نماز کے اندر بھی کھڑا نہیں ہونا، بیٹھ کے نماز پڑھنا؟ بھائی نماز کے اندر ہم کھڑے ہو رہے ہیں، وہ تعظیم اللہ کی ہے، کسی انسان کی نہیں ہے، اس لیے نماز کے اندر جو ہے کھڑے ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، ہاں میں کہہ رہا تھا کہ اگر یہ مان بھی لیتے ہیں کہ وہ روایت موجود ہے، پہلی بات تو روایت صحیح نہیں ہے، لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ وہ روایت جو ہے اسی کوئی روایت پائی جاتی ہے، تو اس کے باوجود بھی اس روایت کی بنیاد پر ہم کوئی بات نہیں کہیں گے، کیونکہ نماز کے باہر نماز کی صلاحت اس میں نہیں ہے، نماز کی چونکہ اس کے اندر کوئی صلاحت نہیں ہے، اس لیے نماز میں اس کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک روایت کی تکفیر سے منع کیا گیا ہے، علم غلم روایت ہے، بے سر پیر کی روایت ہے، کہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اس روایت کی بنیاد پر امام محمد رحمہ اللہ کا قول پیش کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے مکروہ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، جبکہ اس روایت کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بلکہ حتیٰ کہ مسند احمد میں بھی روایت نہیں ہے. امام احمد رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے نا مسند، اس میں بھی ایسی کوئی روایت نہیں، بلکہ امام احمد رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے مسند احمد، اس میں تو یہ روایت موجود ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ سے جو کئی اقوال منقول ہیں امام احمد رحمہ اللہ سے، تو امام احمد رحمہ اللہ کی اس قول کو ہم اہمیت دیں گے جو مدلل ہے، جو دلیل کے موافق ہے، جو دلیل کے مطابق ہے، ہم اس کو جو ہے اہمیت دیں گے. تو خلاصہ یہ کہ یہ جو دونوں مفتیان نے یہ جو سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث کے تعلق سے یہ لب کشائی کی ہے کہ اس پر کلام ہے، تو پہلی بات تو یہ عرض ہے کہ اس سے زیادہ کلام سینے پہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث سے متعلق ہے، بلکہ اس پہ کلام کرنے میں پوری امت کا اجماع ہے، اس لیے اس کا کیا حکم ہوگا جس روایت پر اجماع امت ہے وہ بتانا چاہیے. اور دوسری بات یہ یہودیوں کے تعلق سے جو تشبیہ دی گئی، یہ ایک طرح کی جو ہے بدتمیزی کی بات ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو ہے یہودیوں سے جا کے ملا دیں، کیونکہ یہود اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی کام اگر یہود کوئی کام، بہت سارے کام جیسے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، بائیں ہاتھ سے گندگی صاف کرتے ہیں، تو اس بنیاد پہ کیا ہم پلٹ دیں گے، اس کو الٹ چلے جائیں گے؟ یہود کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے؟ تو یہود اگر کوئی کام کرتے ہیں تو ان سے جوڑ کے ہمارے کوئی اچھے کام کو ان سے جوڑ دینا کہ وہ ایسا کرتے ہیں ہم نہیں کریں گے، تو یہ بات جو ہے غلط ہے. اور تیسری بات یہ کہ اس حوالے سے جو روایت بنیاد بنا کے جو ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے والے عمل کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس روایت کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے اور وہ صحیح روایت نہیں ہے، اس لیے اس روایت کی بنیاد پر ہم ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین. جی، جو ریفرنس سورس شیخ نے ذکر کیا ہے، جو خاص انوار البدر نام کی کتاب ہے، اسی مسئلے پر ہے، اور جس میں شیخ نے ساری دلائل کا جائزہ دیا ہے اور بتایا ہے. ایک چیز چھوٹ گئی، یہ جو جس کا کلپ انہوں نے چلایا نا مفتی طارق مسعود صاحب نے، ان کی اس کلپ کی وجہ سے پوری عربی میں کتاب لکھی گئی ہے. میں نے بھیجا ہے گروپ میں، زید بھائی اس کو دکھا سکتے ہیں، اس کا ٹائٹل پورا اس پر عربی میں باقاعدہ پوری کتاب ان کے خلاف لکھی گئی ہے. تو اگر کسی اور تقریباً میرے خیال سے شاید 200 پیج کی کتاب ہے، میرے پاس ہے وہ کتاب، تو عربی میں کتاب ہے وہ، تو وہ کتاب بھی پڑھنا چاہیے. یعنی وہ باقاعدہ یہ دیکھیے، یہ پوری کتاب ہے، یہ ان پر جنہوں نے کہا نا کہ یہود ایسا نماز پڑھتے ہیں، مفتی صاحب نے جن کو کوٹ کیا ان کے رد میں عربی میں کتاب آ چکی ہے. اب مفتی طارق مسعود صاحب اور جن کا انہوں نے حوالہ، یہ دونوں مل کے اس کا جواب لکھے، بتائیں. تو اس کلپ کے رد میں، اس بات کے رد میں یہ پوری کتاب جو ہے لکھی گئی ہے، اور اس کو، اور وہ بھی عربی میں ہے. یہ عربی کا حوالہ ہے نا، عربی عالم نے، یہ عربی عالم ہی نے جو ہے ان پر جو ہے یہ عربی ہی میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. ہاں، چونکہ ان کا کلام عربی میں تھا تو عربی میں یہ کتاب لکھی گئی اور پوری تفصیل کے ساتھ یہ کتاب ان پر رد کیا گیا. تو یہ کتاب بھی جو حضرت جی ناظرین، آپ سن رہے تھے اس فیس بک کے مشہور ابو الفائق ذوالفقار الحنبلی، جو فیس بک پر خود کو حنبلی مقلد کہتا ہے. اللہ عالم یہ حنبلی مقلد ہے یا حنفی مقلد ہے، لیکن یہ جو مقلد ہے یہ بار بار ایک عرب کے عالم کی ویڈیو شیئر کرتا ہے جس کا جواب دیا گیا.
جو عرب کے اس عالم کی شاذ آ رہا ہے جو کہ اکثر عرب کے مشہور علماء ہے اور معروف علماء ہے، جیسے کہ شیخ ابن عثیمین ہے اور شیخ بن باز ہے اور شیخ الفوزان ہے، یہ جو مشہور علماء ہیں عرب کے، ان کی رائے یہی ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا جو ہے وہ سنت ہے اور یہ جائز عمل ہے، اور یہ لیکن بار بار اس عالم کی ویڈیو شیئر کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے. دیکھیں عرب بھی مانتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنا جو ہے وہ مکروہ عمل ہے، حالانکہ یہ بات اس کی غلط ہے. شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ نے بہت اچھی طریقے سے اس کا جواب دیا، اور آپ سن رہے تھے i+TV اختلاف کا حل، اس ویڈیو کا ایک چھوٹا سا کلپ. انشاءاللہ i+TV اختلاف کا حل جو اس کا آفیشیل چینل ہے اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، انشاءاللہ آپ وہاں سے تمام ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ، جزاک اللہ خیر. i+TV اختلاف کا حل.